السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 9واں پارہ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم 8واں سپارہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے اہم نکات پر جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس سپارے میں ہم نے کیا سیکھا ہے اور کون سی عمل کی اصول جو ہیں وہ نکالے ہیں۔ 8ویں سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، اکثریت کی پیروی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور جہالت جو ہے وہ کیا ہے، جو پہلی آیت میں ہم نے سیکھا تھا، وہ ہدایت کے راستے میں کیا بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اور 8ویں سپارے میں لباس کا ذکر تھا کہ لباس خاص طور پر عبادت کے وقت جو ہے وہ خاص ہونا چاہیے، یعنی ٹہنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، بازو نظر نہ آئے۔ نماز کا ایک فارمل ڈریس ہے، اس کا انتخاب انسان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پھر حلال اور حرام سے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور فرقہ واریت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور افضل صدقہ کیا ہے، پانی پلانا۔ اور قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس سے ہر طرح کی برکت آتی ہے، تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اچھا کرے۔ تو جو شخص دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ رہنمائی کس کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے، عملی زندگی میں علم کے ساتھ، یعنی دین کے علم کے ساتھ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور جو شیطان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا، اس کا تفصیلاً ذکر ہے کہ ہمیں عملی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غلطی پر کیا کرتے تھے، فوراً معافی مانگتے تھے۔ نیکیوں کی تمنائیں جو ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ شوق سے بھی انسان کو جو ہے وہ توفیق ملتی ہے۔ اب ہم قرآن کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ نور ہے جو انسان کو روشنی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، یعنی اندھیروں میں اس کو راہ دکھاتا ہے۔ تو قرآن کا نور جو ہے وہ تب آتا ہے جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو ہدایت اور نور اس کتاب میں ہے۔ تو اس زندگی کے سفر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون سی حدیثیں کس موقع پر کہی، کون سی سنتیں پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر پڑھنے بھی اور اس کو عمل کرنے بھی اور اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 9ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ ہاں، ہم راضی نہ ہوں۔ یعنی جیسے کہ ہم پچھلے سپارے میں جو ہے وہ قوموں کی تباہی کا ذکر کر رہے تھے کہ ان پہ کس طرح سے اللہ کا عذاب آتا ہے، تو یہاں پر شعیب کی قوم کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ اس کے قوم کے متکبروں نے جو ہے وہ متکبر جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا تھا، نبی کی مخالفت کی تھی، اپنے نبی کی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ حق تھا کہ ہمارے پاس کتاب آتی۔ لیکن بے بس ہو کر ایسا انسان کیوں کرتا ہے، بے بس ہو کر وہ دھمکی دیتا ہے کہ ہمارے طریقوں کو تمہیں فالو کرنا ہوگا۔ شعیب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے طریقوں کو فالو کرو، لیکن شعیب جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ میں ایمان کو جو ہے وہ چھوڑاؤں اور تمہاری ملت میں واپس پلٹ جاؤں۔ جیسے کہ آتا ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں۔
جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ یعنی وہ ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس، کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ تو اس کی کا جائزہ انسان اس طرح سے لے سکتا ہے کہ وہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اور اللہ کے لیے محبت خالصتاً جو ہے وہ ہو، اور پھر کفر میں دوبارہ لوٹنا اس کو کیسا لگے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ناپسند کرے جس طرح سے جہنم میں جانا۔ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، یعنی اے رب، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی انبیاء کا دین جو ہے، یعنی نبیوں کا دین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ اللہ کے کمال کی وجہ سے۔ یعنی انسان اگر دین پہ ثابت قدم رہتا ہے تو اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کس کا ذکر ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، یعنی اللہ تعالیٰ سے دل کی ثابت قدمی کی دعا جو ہے وہ کرتے رہنے چاہیے۔ کہ انسان کا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ دل 2 انگلیوں کے درمیان ہے اللہ عز و جل کے۔ تو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ کیا اسے منافقت سے ڈر لگتا ہے؟ کیا اسے گناہوں سے ڈر لگتا ہے؟ صحابہ کو اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایک گھڑی بھی انسان نے اپنے آپ کو چھوڑا تو کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو ہر وقت طاق میں لگا ہوا ہے۔ تو پھر کافی سرداروں نے شعیب کی کیا کی پیروی جو ہے وہ کہا کہ اگر ہم کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا شعیب کی قوم کا؟ کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور شہر سے انہوں نے ان کو نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا، اور شعیب کی قوم کی حالت ایسی تھی جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ یعنی ان پر اتنا دردناک عذاب جو ہے وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ تو کہتے چلے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنا حق پہنچا دیا۔ یعنی ہر قوم میں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ پہنچایا، یعنی اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ خوشحالی اور بدحالی امتحان کے 2 پرچے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ جو ہیں وہ نعمت آنے پر بھی ڈر جاتے تھے کہ کہیں اس پر بھی نہ پکڑ آ جائے، کہ نعمتیں انسان کی کیسے برقرار رہتی ہیں ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ تو بستیوں والے جو تھے وہ نڈر ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں یا تو رات کے وقت عذاب آتا ہے ان پر کہ وہ بے خبر ہوتے ہیں، یا چاشت کے وقت، یعنی دن کے کام کاج جب ہو رہے ہوتے ہیں، ہلچل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی چال سے وہ قوم کس طرح سے بے خوف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مومن جو ہے، یہاں پر ایک مومن کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی بات آئی کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نیک کام بھی کرتا ہے تو ڈرتا ہے، لرزتا ہے، کہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، کیونکہ مومن کو جو ہے وہ اپنے گناہ پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، اور فاسق جو ہوتا ہے وہ گناہ سے نہیں ڈرتا، اس لیے توبہ بھی نہیں کرتا، اور اس کے مصیبت آنے پر بھی اس کے دل جو ہیں وہ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دلوں کے مہر کا جو ہے وہ آگے ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں سے کوئی پاک عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یعنی دلوں کے مہر کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کافروں کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگاتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اور میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تمہیں لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا
تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اس کے بارے میں فرعون نے کہا کہ تو اس کو پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اسد تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی موسیٰ کے معجزات کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس کے بعد فسادیوں کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ کیا ہوا، اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ نے جب فرعون سے کہا تھا کہ میں اللہ کے متعلق وہ بات کروں جو سچی ہو، یعنی ایک دائی جو ہوتا ہے، جو ایک تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مشن تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک غلامی سے بھی نجات دلانی تھی فرعون کی، اور اللہ کی طرف بھی بلانے تھے۔ اور معجزات جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھے تو فرعون نے کہا کہ تم تو ایک ماہر جادوگر ہو، تو اگر جادوگر غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ ملے گا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے صلہ نہیں مانتا، لیکن جو جادوگر تھے انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اس کا اجرت ملے گی، یعنی جادوگروں نے انعام مانگا فرعون سے۔ تو مقابلے کے وقت جادوگر کو پہل کا موقع دیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا چالاکی ہوتی ہے جادوگروں کی، تو حق آخر میں دلوں پر انسان کو اثر انداز ہوتا ہی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو سب کو نگل گیا۔ تو یہ حضرت یونس کی آیت نمبر 81، 82 اور 69 آیت، اور سورۃ طٰہٰ، اور یہ جادو کی توڑ کی آیتیں ہیں۔ تو جادوگر نے کیا کہا جب وہ ایمان لے آئے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جو ہے وہ نہیں مانا، فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی، یعنی جادوگروں نے حق کو دیکھ کر ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے صبر سے مقابلہ کیا۔ تو فرعون نے ان کو کیا دھمکی دی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوا دوں گا، اور جادوگروں نے اس کے مقابلے میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی، جو ہم صبر کی دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تو انسان کو بھی کے اوپر بھی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے، تو آخرت میں کیا ہوگا، وہ نجات پائیں گے۔ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ تھا، یعنی حق کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے۔ حق کے بعد انسان کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ یعنی یہاں پر بھی جادوگروں کے طرز عمل کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو کس بات کی فکر تھی؟ ان کو زیادہ فکر آخرت کی تھی۔ تو فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ان کو چھوڑ دے گا بنی اسرائیل کو۔ تو ہر مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان کو صبر اور نماز سے مدد مانگنی چاہیے، اور تو اس سے کیا ہوگا، انسان کے اندر جو بے قراری ہوگی اس کی کیفیت جو ہے وہ چلے جاتی ہے، اور دل بدل جاتا ہے، اور اندر کی تبدیلی جو ہے وہ انسان کو اسٹرانگ کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو صبر کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ دل کی بے قراری صبر آنے کے بعد ہی دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انجام جو ہے وہ متقی کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، اور بنی اسرائیل کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ ہم سب کو اپنے عمل کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ تو جو قوم فرعون تھی وہ ان پر کون کون سے عذاب آئے تھے؟ تو ان پہ قحط سالی آئی تھی، خشک سالی آئی تھی، تو آسمانی ہلاکتوں سے کیا ہوتا ہے، پیداوار ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو سختی کے وقت دل جو ہے وہ کس کی طرف راغب ہونا چاہیے؟ انسان کے اوپر جب کوئی سختی آتی ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جانا چاہیے، اللہ کی یاد کی طرف آنا چاہیے۔ تو بلائی پہنچتی ہمیں ہے تو اس قابل ہیں کہ فرعونی کہتے ہیں کہ نعمت ملنے کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ جہاں پہ فرعونیوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ نہیں ٹھہراتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمارا کمال ہے۔ تو موسیٰ مسحور کرنے پر جو لائے گا ہم نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تو جو بھی ہمیں مسحور کرنے کے لیے لائے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو ان پر جو عذاب آیا تھا ان کا ذکر ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح سے عذاب بھیجا، فرعونیوں پر اور بنی اسرائیل پر،
کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ ان پر طوفان بھی آیا، ٹڈی بھی آئی، جوئیں بھی آئی، ہر طرح کا عذاب آیا۔ جوئیں جو ہے وہ ایک قسم کا گندگی کا سمبل ہوتا ہے، اور پھر ان کے پانی جو ٹوٹیاں ہوتی تھی ان کے میں بھی پانی جو آتا تھا ان میں بھی خون ہوتا تھا، اور پھر ان کے ناک میں خون ہوتا تھا، پھر مینڈک ان کے بستروں پر چلتے تھے۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی جو پھر بھی اکڑی رہی، یعنی وہ کیا کرتی تھی، مصیبت پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو وہ الٹا کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ تو دعا کر اپنے رب سے، یعنی خود دعا نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے لیے جو ہے وہ خود دعا کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کیا کہا؟ سمندر میں غرق کر دیا۔ تو جو کوئی ان کے ڈوبنے کی وجہ کیا تھی، یہاں پر آیت کے ترجمے کو اگر غور سے دیکھیں تو ان پہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آیات کا انکار کیا اور پھر غفلت کی، تو یہ ان کے فرعونی جو ڈوبے تھے سمندر میں، تو یہ ان کے ڈوبنے کی وجہ تھی۔ یعنی اگر انسان صرف ایک ترجمے پر بھی غور کر لے تو بھی اس کو قرآن کی حقیقت اور اس کا فہم جو ہے وہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، آیات میں غور و فکر کرے، غفلت میں اپنی زندگی نہ گزارے، کیونکہ کامیابی کیا ہے؟ صبر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سب باغات تباہ کر دیے فرعونیوں کے، جو ہزاروں سال کے بعد بھی جب ریسرچ کی جا رہی ہے ان فرعونیوں کی تو کچھ بھی نہیں ان کا جو ہے وہ بچا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اصل میں ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سے انہوں نے کیا بولا کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دے، یعنی بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دین کی تبلیغ دے رہے تھے، وہ اپنے لیے معبود بنانے کا سوچ رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل فرعونیوں کی معاشرت سے جو ہے وہ اصل میں متاثر تھی، کیونکہ وہ اتنے سال ان کے ساتھ جو ہے فرعونیوں کے ساتھ رہی تھی۔ تو سب سے بڑی جہالت کیا ہوتی ہے انسان کی، کہ وہ اپنے معبود سے لا تعلق ہوتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے۔ اور سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ خالق کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ کے علاوہ اور الہ تلاش کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ انسانوں میں ہمارا کوئی مقصد ہو اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہو جائیں، تو انسان تو یہ چیز دنیا میں بھی گوارا نہیں کرتا، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات جو ہے وہ اصل میں دینی تھی، یعنی دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر یکسوئی حاصل کرنا بھی علم کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اس موسیٰ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھی علم حاصل کرنا ہو یا جب بھی قرآن پڑھنا ہو یا اس کے فہم پر غور کرنا ہو، تو انسان بالکل اپنی زندگی میں یا اپنے دن بھر کی روٹین میں کچھ وقت ایسا نکالے جب وہ سارے کاموں سے کٹ اپ ہو کر صرف قرآن کو جو ہے وہ پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کہاں بلایا تھا؟ کوہ طور پر جو ہے وہ بلایا تھا، اور بالکل وہ ہارون کو انہوں نے اپنے کام کے لیے جانشین جو ہے وہ بنایا تھا، کہ وہ اصلاح جو ہے وہ کرتے رہیں اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے تو رب نے کلام کیا تھا، یعنی ایک ہل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، یعنی پہاڑ میں بلایا تھا۔ تو پہاڑ کی خوبصورتی کا تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہاں پر تو خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پہاڑ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پاک ہے تیری ذات، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک چھلے جتنی، یعنی ایک انگوٹھی جتنی تجلی جو تھی، جو ایک انگلی میں انسان پہنتا ہے، اتنی تجلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ تو دل کے اندر جب محبت انسان کو ہو اللہ کی، تو وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنی زندگی کی ہر روٹین میں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں قیامت میں بھی دیدار کرائے گا، لیکن
انسان کیا کرتا ہے، ہر نعمت کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہدایت جو کتاب میں جو ہے وہ آئی ہے، اس کو لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پہ بھی شکر گزاری کا طرز عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس کی پسند کے راستے میں لگا دے۔ شکر کا عمل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس کی پسند کے راستے میں لگا دیں۔ یعنی قوت پکڑنے سے مراد کیا ہے، دل کی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پکڑو۔ یعنی قرآن میں بھی بار بار دل کی مضبوطی کا اور دل کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کس پر اترا ہے، دل پر اترا ہے۔ تو قیمتی چیز کو انسان جو ہے وہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس کے بہترین حصے کو لے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہم سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں، تو پھر اس کی اچھی بات کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ کیونکہ تکبر کیا ہے، بار بار یہی عمل آ رہا ہے۔ اب تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن میں تکبر کا اور شکر کا اور ہدایت کا اور جہالت کا کتنا ذکر کیا گیا، تاکہ انسان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ تکبر جو ہے وہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کیونکہ گمراہی کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، حق کے ساتھ ضد پکڑ لیتا ہے، یعنی وہ مانتا ہی نہیں اور اس میں ضد میں اڑ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے وہ ہر چیز کو کریٹیکلی نہیں دیکھتے رہنا چاہیے، جہاں بھی اس کو موتی ملے وہ اس کو چن لے۔ اپنی آیات سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں پھیر دوں گا تکبر والوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی قوم نے کیا کیا تھا، یعنی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کا تفصیلاً ذکر ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یعنی نہ راستہ دیکھا انہوں نے، نہ ہدایت دیکھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دی تھی۔ اتنے سالوں ان کے ساتھ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی تھی، انہوں نے پھر بھی الہ بنا لیا۔ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کی جو ہے وہ کا طرز عمل۔ اور پھر شرمسار ہونے پر دعا مانگی کہ رحم کر، مغفرت کر، کہیں یہ خسارے میں نہ ہو جائے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے، غصے اور غم سے وہ بھرے ہوئے تھے اپنے قوم کے پاس، تو انہوں نے تختیاں پھینکی۔ اور مومن کا غصہ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ہر آیت میں یہ دیکھا جائے کہ اس آیت میں میرے لیے کیا سیکھنے کا عمل ہے۔ یعنی اس کو کوئی 1400 سال پرانی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ آج کے دور میں اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پڑھیں کہ حق اور ہدایت اور دین کی وجہ سے مومن کا جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے کہ اس نے بھائی کو نگران بنایا تھا اور اس کا بھائی ان کو بت پرستی سے نہ روک سکا، تو اپنے رب کے حکم کا انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا۔ یعنی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، اپنے رب کے پاس جانے میں انہوں نے جلدی کی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں وقت آنے سے پہلے کہیں نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ میں سب سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ جانا چاہیے، کیونکہ تحمل مزاجی جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اعمال میں سے کون سا افضل عمل ہے۔ جیسے اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح سے جمعے کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اول وقت میں جو نیکی کا کام کرے تو وہ افضل ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ یعنی مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ راغب رہتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو الہ بنایا تو ان پر رب کا غضب نازل ہوا اور یہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوئے، اور گناہ کتنے بھی ہو انسان کو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے اور توبہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائی اپنے غصہ ٹھنڈا ہونے پر، اور دنیا اور آخرت کی ہر بلائی جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی تقوی کے بارے میں بتایا، جیسا کہ ہم نے شروع میں سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ہدایت کس کے لیے آتی ہے، متقی لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان دنیا کی بلائی چاہتا ہے، آخرت کی بھی بلائی چاہتا ہے، تو وہ تقوی اختیار کرے۔ تو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو جو ہے وہ پتلا بنایا تھا، اور یعنی جو ان کی قوم نے جو بچھڑے کو جو ہے وہ الہ بنایا تھا، تو اس جرم میں ان کو ہلاک کر دیا نادانوں کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 70 آدمی جو ہے وہ چن لیے تھے اور ان پہ زلزلہ جو ہے وہ آ لیا تھا، تو وہ اس جرم میں جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے تھے جو انہوں نے
کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا، معبود بنایا تھا بچھڑے کو۔ تو اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت وہ ہوگی کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصے کے بعد اب کس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر یعنی نبی امی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے کہ کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور وہ ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو قرآن کا علم دیا، تو اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے احکامات اتارے ہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کو جو ہے وہ ہر پل آسانیاں جو ہیں وہ دی ہیں، یعنی ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو تازہ وضو کرنے کا حکم دیتا، تو وضو بھی ایک رخصت ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسواک جو ہے وہ اگر میری امت کو اس میں کے کرنے میں مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دیتا۔ تو بہت ساری پابندیاں جو بنی اسرائیل پر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہے وہ اٹھا لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے آپ سب کی رسالت سب کے لیے ہے، اور میں تم سب کی طرف کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، یعنی اے نبی کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے۔ تو پہلے نبی جتنے بھی آئے تھے وہ اپنے قوم کی طرف جو ہے وہ آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ تو لوگوں کی نجات کس میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ کے علیہ السلام کے 12 قبیلوں کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبیلے اور 12 جماعتیں جو ہیں وہ بنا دی گئی تھی، اور ہر نے کیا کیا تھا؟ لکڑی کا جو عصا جو جب وہ مارا تھا تو اس میں 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹے تھے، تو ہر قبیلے کو پتہ چل گیا تھا کہ کہاں سے لینا ہے۔ پھر بادل کا جو بنی اسرائیل پہ سایہ کیا، من سلوا جو اتارا، تو ان سب کا ذکر ہے کہ جب شکر ادا نہ کرے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ خیر ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر انسان نعمت آنے پر شکر ادا نہ کرے تو وہ نعمت جو ہے وہ اس سے چھن جاتی ہے۔ اسی طرح سے سمندر کے کنارے والی بستی جنہوں نے سبت کا قانون جو ہے وہ توڑا تھا، اور اس کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ ان کو آزمائش میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈالا تھا، یعنی یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھ جو سمندر کے کنارے واقعہ تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، یعنی یہ مچھلیاں ہفتے والے دن ابھر کر سطح پر سامنے آتی تھی اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں جو ہے وہ ڈالیں۔ تو اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہو یا سخت سزا دینے والا ہو، تو انہوں نے جواب دیا یہ ہم سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس امید پر کہ شاید یہ لوگ ان کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخرکار جب وہ ان کی ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر کے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، یعنی یہاں پر بھی کس کا اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف و عن المنکر کا کام جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہفتے کے دن زیادتی کر رہے تھے تو ایک گروہ نے ان کو اس سے منع کیا تھا، لیکن ایک گروہ نے نہیں منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جس گروہ نے منع کیا تھا اس کو تو بچا لیا، لیکن جس نے نہیں منع کیا اس کو عذاب نے ڈبو لیا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں برائی کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ خاموش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو برائی سے روکتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو
اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ امر بالمعروف، جس کا ہم پیچھے والے سپاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اور اس کے انسان کو اس کے فائدے دنیا میں بھی نظر آتے ہیں کہ اب وہ صرف اگر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے کہ میں نے ہر روز کسی نہ کسی کو نیکی کا ایک حکم جو ہے وہ ضرور دینا ہے اور برائی سے روکنے کا کام کرنا ہے، تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کو عذاب دیا کہ باقی سب لوگ جو ظالم تھے، ان کی نافرمانیوں سے ان پر سخت عذاب جو ہے وہ آیا۔ اسی طرح سے ناحلف لوگ جو زمین کے جانشین ہوئے تھے، جو دنیا کا مال جو ہے وہ سمیٹتے رہے تھے، تو وہ فتوے لے کے لوگوں سے مال جو ہے وہ لیتے تھے، تو ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا گھر کس کے لیے رکھتے ہیں؟ ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑو۔ تو جو ہفتے والے دن جنہوں نے زیادتی کی تھی، تو ان کا کیا انجام تھا، ان کو کیا عذاب ملا؟ یعنی جب وہ سرکشی کے ساتھ وہ کام کرتے چلے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا تھا، تو ان کو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ، یعنی ذلیل اور رسوا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا، یعنی اب بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یہ اب دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ ان بنی اسرائیل پر یعنی یہودیوں پر ایسی قومیں آتی رہی ہیں جو ان پر مسلط ہوتی رہی ہیں اور ان کو عذاب دیتی رہی ہیں۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، یہ ان کی نافرمانی کی سزا ہے جو ابھی تک ان کو قیامت تک جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کتاب کو جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ پکڑو، اور پھر بنی آدم کی پشتوں سے جو ہے وہ اولاد کو جو ہے وہ نکالا، یعنی وعدہ الس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ کہ جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے روز یہ نہ کہیں کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگیں کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، تو پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر کرتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئے، یعنی وعدہ الس کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، یعنی ایک لاشعور کی کیفیت تھی، تو تب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنی روحیں پیدا ہونی تھی سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں گواہی اس لیے لے رہا تھا کہ کہیں انسان قیامت والے دن بدل نہ جائے۔ تو یہ بات ابھی تو ہمارے لاشعور میں ہے، ابھی ہمیں یاد نہیں، لیکن قیامت والے دن انسان کو یہ بات یاد آ جائے گی۔ تو اس میں جو ہے جن کو رب نے پہچاننے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دیر نہیں کرتا ہے اس وعدے کی وجہ سے، کیونکہ حق کی پہچان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا فرعون کے جادوگر اور نجاشی وغیرہ کا ذکر ہے کہ ہماری کیا کامیابی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھکا کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہوگی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے گا اور اسے چھوڑ دو تو تب بھی زبان لٹکائے گا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ، کہ جو قرآن کی آیتوں کو پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن پھر بھول جاتا ہے اور پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی سی جو ہے وہ دی ہے کہ زبان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر اس کو یعنی کتے کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے، اگر اسے چھوڑ دو تو بھی وہ اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے نشانی۔
کس کی؟ جو دنیا کی محبت میں جو ہے وہ پھرا پڑتا ہے اور علم آنے کے بعد بھی شیطان کے راستے پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے رویے کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں ان میں شامل، یعنی ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس مجلس میں ہم نے یہ والے احکامات جو ہیں وہ پڑھے ہیں اور ہم اس پر پھر بھی عمل نہ کریں، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ شیطان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، پھر انسان ان وسوسوں کو فالو کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور وہ ایک شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ انہی آیات کے ساتھ جڑا رہتا تو میں اس کے درجے بلند کرتا، لیکن وہ کیا اس نے کیا، دنیا کی طرف چلا گیا۔ یعنی ایک عالم ہو اور وہ قرآن کا اس کو ہر چیز کا علم بھی ہو، لیکن وہ پھر بھی کیا کرے، ان آیات کو چھوڑ کے دنیا کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ اس کو دنیا کی طرف جو جاتا ہے تو وہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی سی ہے، یعنی دنیا کے لالچ میں زبان کا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کتے کی زبان لٹکتی رہتی ہے کہ دنیا کے لالچ میں ہر اس کام کی طرف انسان چل پڑتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، کیونکہ کتا ہر حال میں اپنی زبان جو ہے وہ لٹکاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کتے کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں تو وہ جو ہے وہ تھکتا بھی ہے تو بھی زبان لٹکاتا ہے، آرام کے وقت بھی زبان لٹکاتا ہے۔ تو اس کی سوچیں، یعنی یہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو دنیا کو چاہتے ہیں، آیات کو چھوڑ کر بھی، جان کر بھی، تو ان کی سوچیں اور ان کی چاہت ہر وقت دنیا کی طرف ہوتی ہیں، اور اللہ کے دین کا انکار اس کو کیا کہتے ہیں، نقصان ہی دیتا ہے۔ تو اتنے بڑے انکار کرنے والا خود نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے جن و انس جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ پھرتے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں پاتے۔ یہ سب کیا ہے، وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نام کو جو ہے وہ کیا کہا ہے، اگلی آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آیتوں کو، اپنے نام کو جو ہے وہ اچھے نام کہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو سننے میں بھی اچھے ہیں، دل کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ یعنی اپنے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی دعا میں جو ہے وہ اللہ کے نام کو لے کر، یعنی الرحمن، یا حی یا قیوم، اور یا ذی الجلال والاکرام، اللہ کے جو نام ہے وہ لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو اے رحمان مجھ پر رحم فرما۔ راستے انسان کے جو ہیں وہ کب بند ہوتے ہیں، خیر کے راستے، تو وہ ان دعاؤں سے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے یہ نام، اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو اللہ کے نام کو چھوڑ کر انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یعنی اللہ نے کہا میرے نام تو بہت اچھے ہیں، لیکن انہوں نے خود ساختہ نام جو ہے وہ بنا لیے۔ تو بدتریج یہ لوگ کہاں جائیں گے، دوزخوں میں جائیں گے۔ تو نعمتوں میں جب اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ خبردار ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اس میں انسان کے گناہ تو نہیں ایسے۔ تو اس وجہ سے شروع میں بھی سپارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ قیامت کا آنا جو ہے وہ زمین کا سب سے بڑا حادثہ ہے، یعنی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار جو ہے وہ نبی کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ بندے کو جو بھی ہے وہ نفع جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک عورت کا اہم رول کیا ہے، وہ شوہر کے لیے باعث سکون ہو۔ اس کا ذکر ہے کہ باہر کی دنیا کے چیلنج جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، تو گھر کو اللہ تعالیٰ نے پرسکون بنانے کے لیے ایک بیوی کا رول جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یعنی گھر کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، عورت پر۔ عورت جو ہے وہ ایک محبت کا پیکر ہے کہ جو نیک عورت ہوتی ہے تو اس سے آگے سے نسلیں بھی نیک جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس کا ذکر کیا ہے کہ جو کوئی راہ راست پر بلائے یا خاموش رہے تو ایک ہی بات ہے، یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں یا ان کے پاؤں ہیں۔ معبودوں کا ذکر ہے کہ جن سے وہ چلتے ہیں، یا کان ہاتھ کا ذریعہ
ہے ہدایت کا راستہ ہے۔ تو میرا سرپرست وہ ہے جو اللہ نے جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ کتابیں جو ہیں وہ نازل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا سرپرست اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ تو اللہ کو قریب کرنے والے اعمال جو ہیں وہ انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اب سورۃ انفال جو ہے وہ کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو سورۃ اعراف جو ہے اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس سے ہم نے جو ہے وہ کیا سبق جو ہے وہ سیکھا ہے کہ ہمیں صبح شام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہنا چاہیے اور غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حاضر دل سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے، یعنی دعا میں جو ہے وہ خشوع خضوع جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی آخری آیتوں کو جو ہے وہ دیکھیں سورۃ الاعراف کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، اور دل ہی دل میں جاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں جو فرشتے موجود ہیں وہ تکبر بھی نہیں کرتے اور سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ اب سورۃ الانفال کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ جنگ بدر کے بارے میں ہے، یعنی پہلی جنگ کفار سے جو ہے وہ لڑی گئی تھی، اور اس میں مسلمان جو تھے وہ 313 تھے اور دشمن جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی دشمن کا پلہ جو ہے وہ بھاری تھا، اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، مال غنیمت آیا تھا۔ اور انفال جو ہے وہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یسألونکا، یعنی یسألونکا عن الفال، کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ انفال کیا ہے؟ غنیمت، یعنی یہ دنیا کا سمبل ہے کہ اپنی باہمی تعلقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ درست کر لے، یہ اللہ اور رسول کے ہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرو، یعنی ابن آدم کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا اخلاق اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے۔ تو سچے مومن جو ہوتے ہیں ان کا دل کانپ اٹھتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے آیات سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو مال و دولت دیتے ہیں اس میں سے حج کرو، یعنی جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ انسان کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا۔ پھر جنگ بدر میں حق کام پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ نکالا تھا، تو یہ جنگ بہت بھاری تھی مسلمانوں پر، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ غیر مسلح گروہ جو تھا مسلمانوں کا تھا، اور دنیا کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ اگر تمہارے ہاتھ جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو حق مطلوب ہے۔ یعنی جنگ بدر کے واقعے سے مومنوں کو جو ہے وہ ایک ٹرین کیا جا رہا ہے کہ سبق دلایا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے وہ فریاد کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے تھے، اور 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجے تھے۔ تو یہ خوش ہونے کے لیے بات بتائی گئی تھی کہ مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور شیطان کی نجاست جو ہے وہ دور کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی، اور ان کے قدم جو ہے وہ جما دیے۔ تو انہوں نے گردنوں پر ضربے جو ہے وہ لگائی، تو اللہ تعالیٰ کا 2 ضربے لگاؤ۔ یہ پورا جنگ بدر کا واقعہ کا ذکر ہے، اور اس سے مومنوں کے لیے سیکھنے کے لیے بھی اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ دوزخ کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرو، کیونکہ جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اور میدان جنگ سے جو بھاگے گا تو اس کے آگے اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں مارا تھا، اور ریت کی مٹی جو ہے وہ پھینکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہو تو اس کافروں کی تدبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دی تھی۔ بدر جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ حق پر ہے، یعنی پیغمبر کی مخالفت سے جو ہے وہ باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جتنی مرضی تمہاری جمہوریت ہو، جتنا مرضی تمہارا گروہ بھرا ہو، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان، تو جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی دنیا میں بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیت کے بعد جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کے ہاں بدترین جانور جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی ایسے لوگ کچھ بلائی دیکھتے بھی ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں کرتا، اور بلائی اسی میں ہے کہ انسان غور و فکر کرے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور ان کے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں پا کر شکر گزار بنو۔ یعنی ان پورے 9ویں سپارے میں ہم نے شکر کی کیفیت کو بار بار جو ہے وہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور اسی طرح مال اور اولاد کا ذکر ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تو ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤ۔ یعنی فتنہ کیا ہے کہ انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کو پا کر کہیں تم اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اور تقویٰ سے انسان کے اندر فرقان پیدا ہوتا ہے، اور گناہ دور ہونے سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ تو مکہ میں جو لوگ قتل کی جو ہے وہ تدبیریں جو ہے وہ سوچ رہے تھے، تو کافروں پر جب یہ آیات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کیا کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو سنگ دل لوگ خود اپنے لیے جو ہے وہ بدعا کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو جو ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے اس پارے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ استغفار کریں، یہ عذاب سے حفاظت کی دعائیں ہیں جو انسان کو مصیبت سے جو ہے وہ بچاتی ہے، کیونکہ انسان استغفار کرتا رہتا ہے تو گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ اب عذاب کا مزہ چکھو حق کے انکار کی وجہ سے۔ تو کافر مال خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاک اور ناپاک کا ذکر کیا کہ ان کو الگ کر دیا ہے، اور ساری مخالفتیں جو ہے وہ معاف، انسان جو ہے وہ اگر ایمان جو ہے وہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ اور معاف کر دیتا ہے، اگر نہ لائے تو پھر تم پہلی قوموں کا حال دیکھ لو۔ تو کفار سے جنگ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا نعم المولا سرپرست اللہ ہے۔ اور یعنی اب اس صورت کے یعنی اس سپارے کے آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر اختتام کر لیتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ یعنی جنگ لانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ سرپرست ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے آخری، نعم المولا و نعم النصیر، یہ انسان کو مشکل وقت میں بھی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ اللہ ہی کیا ہے تمہارا سرپرست بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ہر لمحے میں بھی ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، اور ہم قرآن کو جو ہے وہ صحیح معنوں پر پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، تاکہ ہم دنیا کی بھی برکتیں سمیٹیں اور آخرت کی بھی برکتیں سمیٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔